چوتھی جو چیز میرے نزدیک ہے جس پہ اس وقت بہت زیادہ کام ہونا چاہیے وہ ہے اسلامک پیرنٹنگ. اور یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ دیکھیں جب میں نے مسلم آئیڈینٹی کی شروع میں بات کی، پہلا پوائنٹ ہی مسلم آئیڈینٹی تھا، اس میں پھر سب کچھ آ جاتا ہے کہ اسلام ایز اے وے آف لائف. وہ کلیئر ہونا چاہیے انسان کو کہ اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمیں ایز اے مسلم کیا کرنا چاہیے، وہ اس میں کور ہو جاتا ہے. اسلامک پیرنٹنگ، دیکھیں وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بالکل اسلامک تربیہ پہ اسی طرح فکر مند ہو جائیں جس طرح ہم دنیاوی تعلیم پہ ان کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، جس طرح یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے ان کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، جس طرح سکولز کی اسائنمنٹ ہوم ورک کے لیے فکر مند ہوتے ہیں. بالکل یہی والی فکر ہمیں چاہیے ہوگی کہ ہم پیرنٹنگ کے حوالے سے، اسلامی تربیہ میں ان کے حوالے سے فکر کریں. اور دین اگین جب ہم فکر یہ کریں گے تو پھر ہی ہم کوئی ورکنگ کریں گے نا. دین وی آر گوئنگ ٹو چاک آؤٹ سم پلان کہ پھر کس طرح اپنے بچوں کو ریز کریں. اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ بچے کنفیوز ہو جائیں اپنی آئیڈینٹی کو لے کے، اور بچے جو ہے وہ پھر ظاہر ہے ان کو سمجھ نہ لگے کہ اب کرنا کیا ہے. تو دس از ہائی ٹائم کہ ایز ہسبینڈ اینڈ وائف آپ سب کو مل کر بیٹھ کر انشاءاللہ یہ سوچنا چاہیے ایز اے فیملی کہ وٹ ویلیوز وی نیڈ ٹو برنگ، ہم کیا ویلیوز لے کر آئیں انشاءاللہ اپنی فیملی کے اندر، اور ہم کس طرح سے اپنا گھرانہ بنائیں. زیادہ سے زیادہ سنت پر عمل کس طرح سے کیا جائے، ہر معاملے کو لے کر اپنے گھر میں کیا کیا چیزیں انٹروڈیوس کرائی جائیں جو سنت سے ثابت ہیں. ایک پروڈکٹیو روٹین کیسے بنائی جائے اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کو ٹائم کیسے دیا جائے، اس حوالے سے اپنے بچوں سے دین کی بات کیسے کی جائے، اپنے بچوں کو کیا ایکٹیویٹیز ڈیزائن کر کے دی جائیں. دیکھیں اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کچھ سیکریفائس کر کے بھی آپ کو ٹائم نکالنا پڑے تو ضرور نکالیں، کیونکہ ایمرجنسی سچویشن ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ کمانا، جاب کرنا وہ بھی زندگی کا حصہ ہے اور کرنا ہے، لیکن اتنے نہ کھپ جائیں کہ ان چیزوں کا ٹائم ہی نہ ہو، اور ہم بس جو ہے نا وہ کہیں بچوں کو چلو ادھر اسکول بھیج دو، فلانی آرگنائزیشن میں بھیج دو، وہاں ان کی تربیت ہو جائے گی، ہمارے پاس تو ٹائم ہی کوئی نہیں. تو ٹھیک ہے آرگنائزیشنز والے تربیت کر دیں گے، لیکن سب سے زیادہ بچہ آپ کے ساتھ ہے گھر میں. اور اگر ماں باپ ٹائم نہیں دیں گے، ماں باپ غور نہیں کریں گے تربیت کے اوپر، اسلامک مائنڈ سیٹ کے ساتھ بچے کو گروم نہیں کریں گے، تو پھر آپ مجھے خود بتائیں کہ کس طرح سے وہ کریکٹرز جنم لیں گے جو بہادر ہیں، جو دین اسلام کو سرو کرنا چاہتے ہیں، جن کے لیے جو توحید پر گرومڈ ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کا تعارف ہے ان کو، دنیا کی حقیقت سے واقف ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ بہادر ہیں. بہادری بہت بڑی چیز ہے. کرج اس وقت امہ کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں وہ کرج کی ضرورت ہے، بہادری کی ضرورت ہے. تو یہی بچوں نے، یہی لوگوں نے پھر اوپر آنا ہے، اداروں میں جانا ہے، انہی بچوں نے پھر ظاہر ہے کہ ٹیچرز بننا ہے، انہی بچوں نے ظاہر ہے کہ مختلف جو ہمارے ادارے ہیں وہاں پر جانا ہے. تو یہ ایک ویژن ہے، آلدو اس کو ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن یہ ایک ایکشن پوائنٹ ہے. دس از اے ویری امپورٹنٹ پریکٹیکل پوائنٹ. اس پر ہم سب کو بہت زیادہ غور کرنا چاہیے کہ یہ کرنے والے کام ہیں، ان پر ہمیں آنا ہے انشاءاللہ تعالی. سو یہ جو 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، نمبر 1 آئیڈینٹی کرائسس سے نکل کے مسلم آئیڈینٹی، مسلم شناخت کو ریوائیو کرنا، جس کا مطلب ان شارٹ یہ ہے کہ اسلام کو اون کرنا، مسلمانیت کو اون کرنا. اور مسلمانیت کو اون کرنے میں بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے دین اسلام کا نالج حاصل کرنا. اب نالج حاصل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بندہ 8 سال کا درس نظامی کر لے، کم از کم اتنا بیسک نالج تو ہو کہ اسلام ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات کیا ہیں، بطور مسلمان میرے کیا فرائض ہیں، امہ کیا ہے، امہ بطور جسم، وہ جو حدیث ہے کہ تم سب ایک جسم کی مانند ہو، اس کو کیسے انٹرنلائز کرنا ہے، کیسے فیل کرنا ہے، امت کے لیے میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اپنی سروسز امت کو کیسے دینی ہے. یہ ساری چیزیں ان کا تعلق مسلم آئیڈینٹی سے، اور اپنے اپنے اداروں میں، اپنی اپنی آرگنائزیشنز میں اسلامک ویلیوز کو لانا، اسلامک کلچر کو ریوائیو کرنا، اسلامی تعلیمات کو ریوائیو کرنا، لوگوں تک دین پہنچانا.
اور دیکھیں اب تو اتنی ایونیوز کریٹ ہو چکی ہیں، آن لائن اتنے ادارے بنے ہوئے ہیں جو اسلام سکھا رہے ہیں، فقہ سکھا رہے ہیں، سیرت سکھا رہے ہیں، قرآن مجید سکھا رہے ہیں. کب ہم ٹائم نکالیں گے ان چیزوں کے لیے؟ جب انشاءاللہ ہم یہ چیزیں سیکھیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ ایکسپونینشل لیول پر چینج آئے گی. اور اس کے بعد میں نے کہا مسلم ہیروز، اپنی تاریخ کے ساتھ کنیکٹ ہونا پڑے گا. اب ہمیں ٹائم نکال کے پڑھنا پڑے گا ان لوگوں کے بارے میں. یہ مثالیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے رکھی تھی کہ مسلمان جب بھی ڈاؤن فال کا شکار ہوں تو ان لوگوں کی تاریخ پڑھ کے، ان کی بایوگرافیز پڑھ کے انشاءاللہ ان میں وہ ریوائول اور ریولوشن کے جذبات پیدا ہوں اور یہ ڈی موٹیویشن سے باہر نکلیں اور ان کو پتہ لگے کہ یہ لوگ انہیں کس طرح سے اللہ پر توکل کرتے ہوئے جو ہے وہ امپاسبل کام کر کے دکھا دیے. اور وہ ظاہر علامہ محمد اقبال کا جیسے شعر بھی ہے نا کہ ہے تمہیں موت کا ڈر، ان کو خدا کا ڈر تھا. جواب شکوہ میں جیسے وہ کہتے ہیں، جواب شکوہ بھی بہت ریلیونٹ ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں علامہ محمد اقبال کو پڑھنا چاہیے، بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بھی بہت ریلیونس ہے اس کی آج کل. تو یہ ویدر یو آر اے ٹیچر، اے اسٹوڈنٹ، اے پیرنٹ، آپ جو ہے وہ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں، مسلم ہیروز کے اس کو ریوائیو کیجئے، ضرور ریوائیو کیجئے ہسٹری کو انشاءاللہ. تیسری میں نے بات کی ویژنری میرج. جو لوگ شادی کر چکے ہیں اور نیولی میرڈ ہیں یا کرنے جا رہے ہیں، پلیز پہلے پڑھ لیجئے کہ اسلام میں میرج کا کانسیپٹ کیا ہے، تاکہ آپ لوگ کلیئر مائنڈ سیٹ سے میرج میں انٹر ہوں، چھوٹے چھوٹے چنچلوں میں نہ پڑیں، شیطان کے ہتھے نہ لگیں، اور بڑے کلیئر ویژن کے ساتھ، کلیئر گولز کے ساتھ آپ دونوں انٹر ہوں. اور اگر انٹر ہو چکے ہیں تو سٹل کلیئر گولز بنا لیں اور اس ویژن کے ساتھ چلیں کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی ہمارے جو بچے کل کو اللہ رب العالمین دے گا وہ کانفیڈنٹ مسلمز ہوں گے، کانفیڈنٹ مسلمان ہوں گے. تو دونوں جب بیٹھ کر یہ سوچیں گے کہ امت کے جو حالات ہیں، کم از کم میں اتنا تو کر سکتا ہوں ایز اے فیملی، خصوصاً مرد کیونکہ وہ قوام ہے، وہ مینیجر ہے، لیڈر ہے فیملی کا، کہ کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے لیول پہ اپنی چیزیں درست کرنا شروع کر دیں فیملی کی، اور ذرا سوچنا شروع کر دیں کہ انشاءاللہ ہاؤ ٹو میک شور کہ یہ جو ڈیمیج ہوا ہے، جو ڈیمیج آج ہمیں نظر آ رہا ہے، کریج نہیں ہے مسلمانوں میں، وہ کانفیڈنس نہیں ہے مسلمانوں میں، وہ عمل نہیں ہے مسلمانوں میں، مسلمانوں میں وہ محبت نہیں ہے اللہ کے لیے، مسلمانوں میں اسلام کے لیے وہ محبت نہیں ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں. تو یہ جو ڈیمیج ہوا ہے، اس ڈیمیج کو ریپیٹ نہ کریں. وہ کیسے ہم نے اسٹریٹجی بنانی ہے؟ جیسے قرآن نے بڑے کلیئر کٹ گولز دیے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ تحریم میں کہتے ہیں نا، فیملی سیٹ کرنے کا گول دیا اللہ نے. سورہ تحریم آیت نمبر 6 کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کو انفسکم و اہلیکم نارا، بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یہ ایک ویژن دے دیا اللہ نے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ ایک ویژن ہے کہ زندگی ایسے گزارو کہ آسن عمل کرو، ایکسیلنس کے ساتھ زندگی گزارو. اور ایکسیلنس کہاں سے پتہ لگے گا؟ سیرہ سے پتہ لگے گا کہ ہمارے نبی نے زندگی کیسے گزاری ہے. تو بچوں میں محبت پیدا کرنی چاہیے، اور وہ تبھی پیدا ہو سکتی جب ماں باپ الائنڈ ہیں آپس میں، جب ماں باپ آپس میں ایگریڈ اپون ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور ٹائم نکال رہے ہیں بچوں کے لیے، تبھی ہوگا نا، ماں باپ جب الائنڈ ہیں. اور آخری چیز میں نے بات کی اسلامک پیرنٹنگ. جب انشاءاللہ اللہ آپ کو اولاد دے، یا اگر آپ کی اولاد ہے تو ان کے بارے میں بالکل اسی طرح جس طرح ہم دنیاوی تعلیم کے لیے ان کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، یونیورسٹی ایڈمیشنز کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، ان کے جو ہے وہ کہ وہ ایک کامیاب انسان بن جائیں دنیاوی طور پہ، جس طرح اس حوالے سے فکر مند ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمیں فکر مند ہونا پڑے گا ان کی اسلامی تربیہ کو لے کے، کہ یہ میرا بچہ مومن بن جائے. باقی انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، یہ ایک سیکنڈری چیز ہے. یہ ایک مومن بن جائے، اچھے انسان سے بھی اوپر کی جو ڈیفینیشن ہے، ایک بہادر انسان بنے.